سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، کافی عرصہ سے یورپین یونین میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، جو سیاسی پناہ والے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے یا کوئی ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے خان صاحب سے، اور انٹرنیشنل حالات پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور جو جنگ کے حالات ہیں وہ کہاں تک پہنچے۔ خان صاحب، سب سے پہلے بتائیے، کیا یہ ووٹنگ جو ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں، پورے یورپین نے جب سے اسائلم کا سسٹم ایک کیا ہے ڈیپوٹیشن کا، جی، تمام ممالک مل کے رپورٹ کرتے ہیں، کبھی جرمنی سے کبھی بیلجیم سے، پورے یورپ میں جن لوگوں کو ختم ہو جاتی ہے اسائلم کا کیس اور وہ باہر نہیں جاتے، ان کو پھر ایک سینٹر میں رکھتے تو وہاں سے رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب بعض ممالک میں مصیبت یہ ہے کہ جیسے افغانستان بھی شامل ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں ہے، ٹریول پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں ہاں جی 100% باقی افغانستان کے ہیں۔ جو افغانی یہاں سے بعض پاکستان کو رپورٹ کیے گئے تھے ان کو بھی پاکستان نے نہیں لیا۔ ایک دفعہ ایسا کیا گیا تھا لیکن پاکستان نے نہ لینے کی وجہ سے وہ ان کو واپس لانا پڑا۔ افغانستان بھی اپنے لوگوں کو نہیں لیا، اس لیے ہر ملک کے اندر اب ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جن کی کیس ختم ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے ڈاکومنٹ پورے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر ہے کہ پاسپورٹ چاہیے ہوتا، پاسپورٹ کے بغیر تو کوئی وہ اس کو ریپوٹیشن کو وہ نہیں بنتی۔ اس وجہ سے اب انہوں نے یہ اس کا حل یہ نکالا، ڈسکشن میں تھا کبھی کوئی یورپ سے ممالک سے باہر کئی کسی ممالک کو راضی کر لیا جائے، اور وہاں پر یہ برطانیہ سے شروع ہوا تھا، برطانیہ سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ وہاں پھر انٹرپریٹ لوگوں کو باہر رکھا جائے تا وقت تک ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ پورے نہ ہو جائیں اور ان کو پھر وہاں سے رپورٹ کیا جائے۔ اس کے اوپر دو رائے تھیں ابھی تک چل رہی تھی، لیکن کل جو یورپین یونین میں اس کے اوپر رائے شماری ہوئی ہے اس کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ بھئی تمام جو ایسے رپورٹ ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو یورپ سے باہر کسی ملک کے اندر سینٹر بنایا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا، اور جب تک ان کے کاغذات مکمل نہیں ہوتے وہ وہاں رہیں گے، وہیں سے ان کو رپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے کل انہوں نے بتایا کہ 3 ممالک جو ہے وہ راضی ہو رہے ہیں، مطلب کہ وہ اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے کہ وہاں پہ یہ ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن یہ کہ بھئی یہ 3 وہ کہتے ہیں کہ 3 ممالک کیسے ہیں جہاں پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور وہاں پہ یہ سینٹر جو ہم قائم کریں گے۔ اس طرح کل جو ہالینڈ کے وزیر داخلہ ہے وہ بھی یہاں جرمنی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی ہے جرمن وزیر داخلہ نے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو کافی سیریسلی لیا کہ بھئی ہالینڈ اب تک کافی ان معاملات میں نرمی دکھاتا تھا، اور اب یہ ہے کہ یورپین یونین کے ساتھ انہوں نے ہاں ملا کے کہتے ہیں ہم زبان ہو کر تو وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں سخت رویہ جو اختیار کرے جیسا کہ یورپین یونین چاہتی ہے۔ یہ ایک کل یورپین یونین میں قانون پاس ہوا ہے، اس کو بہرحال ہر جگہ اس وقت تبصرے ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر تو یہی ہے، جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اچھا ہوا ہے، لیکن جو ایسی تنظیمیں ہیں جو سیاسی لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں، سیاسی پناہ گزینوں کی، وہ اس کو تنقید کر رہی ہیں۔ بھارت یہ ملا جلا سا عمل جو ہے کل دیکھنے میں آیا ہے۔ خان صاحب، ایک بڑا اہم سوال یہاں پہ، جس طرح ابھی آپ نے آخر پہ بتایا کہ سیاسی جماعتوں کا اور نظریہ ہے، عام پبلک یا جو بھی لوگ ہیلپ کرتے ہیں ان کی اور سوچ ہے، لیکن اس کا ایک ایسا جواب بھی تو ہے کہ جگہ تو محفوظ بھی ہم ان کو بھیج رہے ہیں، جب تک ان کے پیپر کمپلیٹ نہیں ہوتے، یورپ سے ہم باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو سیاسی پناہ والوں کے لیے تو یہاں پہ کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں جی ہم نے نہیں جانا۔ دیکھیں، جن کا کیس ختم ہو جائے اس کے لیے تو قانون کے مطابق ان کو جانا چاہیے نا، لیکن لوگ نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں، ڈاکومنٹس لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ جن ممالک کو جانا ہوتا ہے زیادہ تر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اقتصادی دنیا کے اقتصادی حالات ہیں، غریب ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور جن ممالک سے آتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے ان کی سیاسی پناہ کی بنیاد جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ غربت ہے، تو وہ اپنے ملک میں جا کر کیا کام کریں گے؟
تو وہ بھی اوائڈ ایک قسم کی ہیلپ کرتے ہیں کہ بھائی جو اوائڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم ڈاکومنٹس کے بغیر اپنے بندے کو نہیں لیں گے، تو بیسیکلی تو وہ ایک قسم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جہاں رہ رہے ہیں وہیں پہ اپنا کوئی نہ کوئی روزگار بنا رہے ہیں، اپنا کوئی ٹھکانہ بنا لیں، کو اپنے لیے لیگل کر لیں تاکہ ان کو یہاں اپنے ملک واپس نہ آنا پڑے۔ ہاں سر، یہاں پہ ایک اور بھی سوال ہے، آپ نے جو بتایا کہ غربت تو ہے ہی ہے، لیکن کئی جگہ جس طرح پاکستان جیسے ملک میں انسانی حقوق کے متعلق کل عمران خان کے بیٹوں نے بھی یہ آواز اٹھائی کہ ہزاروں بے گناہ لوگ وہاں پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا انہوں نے کہا ہمارا باپ بھی اتنی دیر سے جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی مذہبی طور پہ بھی لوگ جو ہیں وہ ہم پہ پریشان ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے خیال میں کیا یہاں پہ رد عمل ہوگا؟ ہمارے ساتھ جو اگر آپ مجموعی تعداد کو دیکھیں جو لوگ یورپ میں سیاسی تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر جن لوگوں کا آپ ذکر کریں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، تو ان کو وہ کوئی نہیں نکال رہا۔ بعض جو سیف کنٹری ہے جن کو یورپی یونین نے سیف کنٹری کے طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ملک محفوظ ہے، ان لوگوں کو وہ زیادہ تر پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے۔ جو جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے لیے ابھی ایسی سختیاں یہاں پہ جرمنی میں یا یورپ میں شروع نہیں ہوئی، وہ کوئی نہ کوئی رستہ ان کے لیے نکل آتا ہے۔ یہ تو زیادہ تر جو سیف ملک میں اناؤنس ہوئے ہیں کہ یہ ممالک سیف ہیں، وہاں پہ کوئی ایسے ساتھی خلافی گڑبڑ نہیں ہے، ان لوگوں کو بہرحال واپس جانا چاہیے، اور ان کو واپس بھجوانے کے لیے حکومت نے یہ نیا طریق جو ہے اپنایا ہے۔ خان صاحب، کہاں تک آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ان کی حکمت عملی ہے کامیاب رہے گی؟ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جس طرح بتایا گیا کہ 3 ممالک کے نام سامنے آ رہے ہیں، ان میں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ کی جو فیصلہ ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا یورپ کو؟ اس کا ابھی وقت لگے گا، ایک کام تو یہ نہیں، ابھی تو ملک 3 ملکوں کی بات کی جا رہی ہے، ان سے پوچھ نہیں تو ہوگی، وہ کوئی ایسے تو نہیں رکھ لیں گے، ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ رقم ان سے مطالبہ کریں گے۔ ترکی نے بھی جو جہاز روکے تھے جو بھائی سمندر کے راستے آتے تھے، وہاں پر لوگوں کو رکھنے کے لیے ترکی نے کئی ملین دیا تھا، ظاہر ہے کہ ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے، اس پہ بھی پیسہ خرچ ہوگا، پھر وہاں ہاؤسز تعمیر کیے جائیں گے یا جو بھی کنٹینر بنائے جائیں گے، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایسے کنٹینر جو ہیں وہ ان کے شہر آباد کیے جائیں، مطلب ایریا آباد کیے جائیں، انہوں کو رکھا جائے۔ یہ سارا ایک مطلب ابھی تو اس پہ قانونی کاروائی ایک قانون کی شکل دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل ہونے میں تو میرے خیال میں تو کم از کم 1-2 سال لگ جائیں گے۔ خان صاحب، انسانی حقوق آپ نے بھی کل کا دیکھا ہوگا، کھلبلی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، عمران خان کے بیٹے قاسم خان، اور وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں نظر آئی باقاعدہ طور پہ کہ کوئی پاکستان پہ پابندی لگانے کا ذکر کیا ہو، لیکن پاکستان میں کھلبلی مچ گئی، وہاں پہ تارڑ صاحب اور دوسرے تیسرے وہ کہتے ہیں جناب پاکستان پہ یہ یورپی یونین سے پابندیاں لگوانی چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح عمران خان کے بیٹوں کو انگلش نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ان کو انگلش نہیں آتی، ہمارے لوگوں کو؟ ہمارے صاحب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے یورپی یونین اپنے ممالک پہ پابندی نہیں لگایا کرتی، یہ ہمارا ایک جیسے کہنی کلچر ایسا ہے پاکستان میں کہ دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے یا دوسرے کو مزید پریشان کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں جو کرنی شروع کر دیتی ہیں، ورنہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پر یورپی یونین کبھی پابندی نہیں لگایا کرتی۔ حضرت، انسانی حقوق کی تو پامال ہو رہے پاکستان میں، جس طرح سیاسی قیدی ہیں یا عمران خان ہے، بے شمار لوگ جو جیلوں میں بند ہیں، تو یو این او کر بھی کچھ نہیں سکتی، کیا کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیں، آپ ملک کی انٹرنل پالیسی کے اندر صرف کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن یہ تمام وہ تنظیمیں، تمام وہ آرگنائزیشنز جو متاثر ہوتی ہیں حالات سے، وہ یقیناً ان لوگوں کو اپروچ کرتی ہیں۔ ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کے اوپر جب برا اور سخت ہوتا آیا تھا، ان کا تو ڈیلی بیسس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا تھا ان لائنوں کے اوپر، لیکن اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ آپ حکومتیں یقیناً اس آپ کے پروگریس کو ان حکومتوں تک پہنچا دیتی ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی، لیکن ان کو مجبور تو نہیں کر سکتی کہ آپ یہ کام ضرور کریں۔ جی، اس میں ایک اہم سوال ہے، جس طرح پاکستان میں ہم نے کل بھی بات کی تھی مذہبی آزادی ہے،
تو یورپی یونین یا UN اس طرح بھی توجہ دلاتی ہے کہ یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ ختم کیے جائے، کبھی یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بالکل کرتی ہے، وقتاً فوقتاً ان کا جب بھی یورپی یونین کے ایسے اجلاسات ہوتے ہیں وہاں پر ان باتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور حکومتوں تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے، لیکن وہ بس ایک پروٹیکٹ ہی ہوتا ہے، ایک لیٹر ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی اس سے زیادہ۔ ہاں سر، اگر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر یہ تنظیمیں بنی ہوئی کیوں ہے؟ کیا فائدہ پھر ان کا؟ یار اس طرح تو آپ یونائٹڈ نیشن میں بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ غزہ ملیہ میٹ ہو گیا، 70,000 بندہ مر گیا، کیا کر لیا یونائٹڈ نیشن نے؟ یہ تنظیموں کا کام صرف یہی ہو کہ توجہ دلانا، اس سے زیادہ بھی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ خاصا صرف توجہ دلانا، اتنے خرچے مرچے، مطلب فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جو گراؤنڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ کہ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑا پاکستان کے اندرونی حالات پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم سب اتفاق کرتے، مگر کل تو ایسے بیان کیا گیا جیسے ابھی یہاں پہ کوئی اتنا بڑا بنچال آنے والا ہے۔ کبھی رفیق تارڑ ہو گیا، تارڑ آ گیا میڈیا پہ، کبھی عظما آ گئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا انہوں نے بدنامی ہوگی یا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا، پاکستان کا چھوڑا کچھ نہیں، وہ تو ایسے بتا رہے تھے۔ لیکن یہ سب پاکستان کا سیاسی کلچر اس قسم کا ہے، ورنہ ان باتوں کو نہ کوئی دنیا کا نوٹس لیتا ہے، نہ کوئی دوسرا ٹی وی یا ایسی نیوز ایجنسی ان باتوں کو نشر کرتی ہے۔ یہ سب مقامی منورہ کشتی ہے، اپنے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے اور اپنے مخالفین کو مزید دبانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی حد سے باہر ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ ہاں سر، آپ تھوڑا سا بتائیے گا، آپ پچھلے پاکستان گئے تھے، وہاں پہ ہے ایسے معاملات انسانی حقوق کے یا مذہبی لوگوں کو مشکلات ہیں وہاں پہ؟ لیکن ہر جگہ ہے، کہاں نہیں ہے؟ پاکستان میں بھی ہے، پاکستان میں کچھ زیادہ ہے۔ پاکستان بھارت کے خلاف شور ڈالتا رہتا ہے، بھارت پاکستان کے خلاف شور ڈالتا رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی مثالیں دیتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو اسی دنیا کے اندر تو یہ بہت مطلب زیادہ ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر، باقی یورپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ کل ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ کرسچن لڑکی اگر 18 سال کی ہے تو وہ مسلمان سے شادی کر سکتی ہے، اور یہ جی اہل کتاب میں اجازت ہے مسلمانوں کو، لیکن خاصا کیس تو یہ ہوتے ہیں کہ زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے لوگوں کو اور پھر شادی کی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن زیادہ تر تو جو سندھ میں کیس ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ان کو زبردستی وہ کیا گیا ہے، مسلمان کیا گیا ہے۔ لیکن اب جب ایک بچی عدالت میں آ کے یہ بیان دے دے کہ میں زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، تو پھر ظاہر ہے عدالت تو پھر جو اس کو بیان کو قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ دیتی ہے۔ ان تمام کیسز کے اندر ان کے دو ٹائپ کے ہیں زیادہ تر۔ ایک تو یہ ہے جن کے اندر 18 سال کی عمر کم ہے لیکن 18 سال کی عمر شو کی جاتی ہے، اور دوسرے کیسز وہ ہیں جو واقعی 18 سال سے اوپر ہے اور وہ اپنے مرضی سے شادی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بہرحال قانون بنا دیا پاکستان نے، پنجاب کے اندر بھی حالانکہ اس کی مخالفت بہت کی گئی ہے، فضل الرحمان نے مخالفت کی اور ہماری مخالفت کی کہ بھئی 18 سال سے کم عمر کے بچے کی شادی رجسٹر نہیں ہوگی پاکستان میں، اور جو نکاح ہاں ہے، نکاح پڑھانے والے کو بھی انہوں نے 3 سال 1 سال کی سزا جو ہے وہ رکھی ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال حکومت اپنی طرف سے ایک کوشش کرتی ہے، لیکن ایسے انڈیویجول واقعات ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، لیکن یہ کہ جس سے کم از کم قانون تو موجود ہے، جس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے ایسے واقعات کی۔ ہمارا معاشرہ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے خان صاحب مذہبی طور پر جو وہاں پہ حالات ہیں؟ دیکھیں آپ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ اب ان معاملات میں نادرا نے ایک دو سٹیپ ایسے اٹھائے ہیں جس میں حالات میں یقیناً بہتری آئی۔ اب نادرا ہر چیز جو ہے وہ کہتی یونین کونسل سے لے کر آؤ، اس کو وہ تسلیم کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی سرٹیفکیٹ کو تبدیل نہیں کرتی، وہ تسلیم نہیں کرتی۔ برتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل کا ہوگا تب اس کا تسلیم کیا جائے گا، نکاح یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوگا تب تسلیم کیا جائے گا۔ اس قسم کے سٹیپس انہوں نے اٹھائے تو جس سے باہر ایک بہتری کی جو ہے صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی ہے۔ خان صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا نا جی، پروگرام کافی لمبا ہو گیا، ابھی جنگ کے حالات پہ
خان صاحب کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام ہے، پہلے یہ پروگرام دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے انٹرنیشنل حالات پہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔